السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابیب طاہر چودھری، ہیڈ انصاف ٹی وی ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک سیاسی اور سماجی شخصیت جناب وجاہت الیاس صاحب۔ السلام علیکم وجاہت۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیاسی کارکن سے لے کے ایک پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے یوتھ کوآرڈینیٹر تک ان کا سفر کیسا رہا؟ وجاہت صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سیاسی معاملات پہ گفتگو کریں، ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کا سیاسی سفر کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انصاف ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے تمام جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بیک بون ہے یہ۔ ایک طرف جہاں پہ جب پیڈ کیمپینز چلتی ہیں، دوسری طرف سے ہمارے یہ واریئرز جو ہے وہ ان سین ہیروز جو ہے وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں اور پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈس جو ہے وہ بناتے ہیں، اور جو پیڈ کیمپینز ہیں ان پروپیگنڈاز کا جو ہے وہ جواب یہ دیتے ہیں۔ میں آج آپ کی وساطت سے جناب ان سب کو، سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو، دوستوں کو جو ہے وہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جد و جہد کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ دوسرا جناب، بڑا ایک لمبا طویل سفر ہے جی، کوئی 12-14 سال، یہ کہوں کہ ایک دہائی سے زیادہ کے عرصہ پہ محیط یہ سفر۔ یہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی یونیورسٹی سے اسٹارٹ کیا تھا جی، فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے۔ شروع میں تو کانسیپٹ نہیں تھا اتنا کہ ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے فیڈریشن بنانی ہے اور تنظیم بنا کے ایک آرگنائزڈ وے میں چلنا ہے۔ بس خان صاحب سے محبت تھی، جہاں پتہ چلتا تھا جلسے کا، پتہ چلتا تھا یہاں پر کوئی میٹنگ ہے، تو دوستوں کے ہمراہ ہم چلے جاتے تھے وہاں پر۔ پھر جو ہے وہ ہمارے تنظیمی دوست ملے، چودھری ارسلان صاحب، فروخ حبیب صاحب، یہ سارے دوست جب ہم ملے وہاں پر بیٹھے، تو پھر آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی گئی جی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی۔ تو مجھے بھی جو ہے وہاں پر ذمہ داریاں دی گئی اپنی یونیورسٹی، جو کہ یونیورسٹی میں وہاں پر کافی ایکٹیو تھا اس حوالے سے، کیمپس لگائے گئے وہاں پر۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا جناب، جو ایک طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر سیاسی تربیت کی کہیں پہ ہو رہی ہے کسی تنظیم کے اندر، تو وہ آئی ایس ایف کے اندر ہو رہی ہے جی۔ خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور تحریک انصاف کے جو نظریہ ہے، جو سوچ اور فکر، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ، اور اگر اپنی سیاسی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ آئی ایس ایف کو جوائن کرے، کیونکہ آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئی ایس ایف کے ہی ٹرین شدہ لوگ ہیں۔ تو مختلف عہدوں پہ جی میں رہا، پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا میں پریزیڈنٹ رہا جی، اور ایک لمبی جدوجہد، چونکہ پارٹی کے سارے ایونٹس ہوئے ہی اسلام آباد کے اندر، تو ان میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر ظاہر ہے جس جگہ سے انسان کا بیسیکلی تعلق ہوتا ہے، تو جب انسان کو شعور آتا ہے اور جب وہ اپنی ایک ٹریننگ مکمل کر لیتا ہے، تو عملی سیاست کا اس نے کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ میری ساری ورکنگ یہاں پر تھی، میرے دوست یہاں پر تھے، میری ٹیم جو ہے وہ آج بھی یہاں پر موجود ہے، تو میں نے جموں 6 کا انتخاب کیا جی آزاد کشمیر کے الیکشن میں۔ تو ظاہر ہے کھلاڑی تو سارے ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ کپتان کرتا ہے کہ کس نے کہاں پر کھیلنا ہے۔ تو ہماری بہن، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا، تو مجھے جو ہے وہ بعد میں پھر جب گورنمنٹ بنی تو یوتھ افیئرز کے جو ہے وہ اس عہدے کے لیے، میں سمجھتا ہوں جو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور بڑی سی، چونکہ میرا کیریئر بھی یوتھ سے ہی ریلیٹڈ تھا اور میری ساری ٹریننگ بھی اسی کے ریلیٹڈ تھی، تو مجھے بطور کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر آزاد جموں و کشمیر کی یوتھ افیئرز کے لیے جو ہے وہ مجھے سلیکٹ کیا گیا۔ وجاہت صاحب، خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسا ایک ریئل فیس یوتھ کی نمائندگی کر رہا ہے آزاد کشمیر کی، اور آپ کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے اپنا کوآرڈینیٹر منتخب کیا۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ابھی تک کیا اچیومنٹس ہیں، یا فیوچر میں آپ کے کیا پلان ہیں یوتھ کے حوالے سے؟ یوتھ کو کہاں انٹرٹین کریں گے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے وہ ریزالو کر سکتے ہیں؟ اصل میں سر دیکھیں، جیسے ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ پراپر ایک تو یوتھ کی کاؤنسلنگ کا پراپر جو ہے بندوبست کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب گورنمنٹ ہے اس کی پریورٹی یوتھ ہوتی ہے۔ اب ہماری آبادی ہے، اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ 60% اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس آبادی کا جو ہے وہ حصہ یوتھ پہ محیط ہے، اور وہ ان نوجوانوں کے لیے، ان کی گرومنگ، ان کی ٹریننگ کے لیے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ایز سچ کوئی سیٹ اپ موجود نہیں۔ ایک منسٹری ہماری وہاں پر موجود ہے اسپورٹس، کلچر اور یوتھ کی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طریقے سے پراپر ایک نظام موجود نہیں تھا سر۔ تو ہم نے اس عرصے میں الحمدللہ میری تعیناتی ہوئی، ایک بڑا اچھا سٹیپ تھا، جو عمران خان کا ویژن تھا کہ ہم نے نوجوان چہروں کو آگے لے کے آنا ہے، تو یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے۔
تو اس حوالے سے یہ ایک پہلا سٹیپ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ یوتھ کے لیے پراپر آفیسز قائم کیے گئے سر. ابھی جس آفس میں آپ کشمیر ہاؤس میں بیٹھے ہیں جی, یہ تاریخ میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ یوتھ کے لیے اوپن کیا گیا کہ وہ نوجوان جو یہاں پر, چونکہ ہمارے 12 حلقے بھی ہیں اور یہاں پاکستان میں مختلف صوبوں میں ہمارے کشمیری نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہے, وہ کاروبار کے سلسلے میں. تو ان نوجوانوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ کشمیر ہاؤس یہاں پر آئیں آسانی سے, اور یہ آفس کھول دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے. کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے کسی طرح کا بھی, تو ایک تو آفس یہ, ایک ہمارا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں مظفر آباد میں آفس کھولا گیا. وہ دوست ہمارے جو آزاد کشمیر بھر سے جو ہے وہ اگر یہاں پہ نہیں آ سکتے تو وہ اس آفس کو جو ہے وہ وہاں پر آئیں, تو ان کی شکایات, ان کے چھوٹے موٹے مسئلے, تاکہ کسی کی میرٹ کی پامالی نہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پر بھی فیس کیا کہ کارکن کے لیے موت ہے یہ کہ وہ کارکن کسی منسٹر کے آفس کے باہر بیٹھا اور ایک دوسرا بندہ جس نے پارٹی کے لیے قربانی نہیں دی اور وہ سیدھا چلا جائے اور اس کا کام ہو جائے. جی بڑی اچھی بات کی اور بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے. ہاں, تو ہم نے اس چیز کو فیس کیا. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آفس میں آئیں, آپ نوجوان بیٹھیں, ان کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو, پھر ان کے مسائل سنے جائیں اور پھر مسائل کو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھا جائے. اور ایسا کئی دفعہ یہ ایکسرسائز کی گئی ہے, جہاں بھی مسئلہ ہو, کہیں پرابلم کہیں پہ آ گئی ہے, یونیورسٹی کا مسئلہ ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو وہ ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ایک تو اسٹیپ ہمارا دوسرا بھی ہم ابھی پٹ کیا ہے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے ٹیبل پہ, اور اس چیز کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. پراپر ہم نے ایک نظام بنایا جی, ایک اسٹیٹ یوتھ کونسل ہم بنا رہے ہیں جی, جس میں ہم مختلف ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو لیں گے, اور یہ تقریباً ہمارے 10 اضلاع سے بھی اور یہاں سے بھی ہم مہاجرین کے حلقوں سے بھی نوجوانوں کو لیں گے, اور یہ اسٹیٹ یوتھ کونسل بیٹھ کے جو ہے وہ نوجوانوں کے مسائل حل کریں گے. اس کے پروپوزل پہ, اس کی سفارشات پہ آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ اسکیمز بھی لانچ کی جائیں گی, چاہے وہ یوتھ لون اسکیم ہے, چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جی, چاہے وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تقریباً جو ہے وہ 953 دن ہو گئے ہیں وہاں پر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, جو کرفیو وہاں پر لگا ہوا ہے, جس طریقے کی سچویشن ہے وہاں پر بلیک آؤٹ ہے جی, اور نوجوان اپنی آزادی سے وہاں پر مسئلہ کشمیر یا کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. تو ہم اس نوجوانوں کو یہاں پر اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے, تاکہ وہ اپنے کیس کی وکالت خود کریں اور مسئلہ کشمیر کو ساری دنیا کے اندر اجاگر کریں, اور ان اپنے بہن بھائیوں کا جو ہے وہ ان کی آواز بنے, اور آزادی سے, چونکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ میں آج اب آپ کو پتہ ہے کہ 4G بھی, یہ ہمارا کریڈٹ بھی یہ پرائم منسٹر کو جاتا ہے کہ 4G کا جو ہے وہ وہاں پر 4G بھی چل رہا ہے. تو ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, موبائل فون موجود ہے, اور آپ کی طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ بھی موجود ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس مسئلہ کشمیر کو بھی انشاءاللہ تعالی نئی سمت میں لے کے جائیں گے. وجہ صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی کہ جس طرح آپ کوآرڈینیٹر ہیں یوتھ کے, جس آزاد کشمیر کے جو وہاں پہ مقیم یوتھ ہے ان کے بھی مسئلے حل ہوں گے, اور بالخصوص جو پاکستان میں مقیم ہیں ہماری یوتھ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کہیں جاب یا کوئی بھی مسئلہ ان کو آتا تو وہ یہاں پہ آئیں. میرے خیال میں اس سے پہلے اس طرح کا سٹیپ نہیں لیے گا, یہ جو یوتھ کے لیے بہت خوش آئندہ ہے. اس کے لیے آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے یوتھ کو فوکس کر کے وہ یہ معاملات کر رہے ہیں. وجہ صاحب اب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں, بتائیے گا کہ گورنمنٹس کی کیا اچیومنٹ ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں گورنمنٹس کی کیا اچیومنٹ ہوں گی؟ سر جی دیکھیں, ایک بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم موجودہ گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, وہاں پر اس گورنمنٹ کا کام کرنے کا طریقہ کار اور ویژن اور مشن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر بھی جو حکمران طبقہ بیٹھا ہوتا تھا اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اور وہاں پر جو بیٹھا ہوتا تھا اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے جی, اور ایک ایسا لیڈر یہاں پر بطور وزیر اعظم موجود ہے کہ جو اس وقت اسٹیٹس کو کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سفیر کشمیر ہونے کا حق ادا کیا, اور کشمیریوں کو کھلے عام وہ کوٹلی جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ کشمیر جو کشمیری چاہتے ہیں اسی ان کی امنگوں کے عین مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہوں نے پچھلی حکومتوں میں جب وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہاں پر, تو انہوں نے بجٹ کو زیادہ کیا, نہ کہ اس کو کاٹا گیا, اور پھر LOC پیکج کو ان کو بھی وہاں پر دیا گیا. اور پھر ابھی بھی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں 500 ارب کا ایک بڑا پیکج جو خان صاحب نے وہاں پر اناؤنس کیا ہوا ہے.
جس میں کوئی 150 کے ارب کے قریب جس میں ہماری مختلف ٹنلز ہیں اور مختلف پروجیکٹس ہیں روڈ کے، وہ بھی جو ہے وہ کچھ دنوں تک ان کی منظوری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر بڑی آسانی سے جو ہے وہاں پر کام کر رہی ہے. ہمارا وہاں پر جو پریورٹی ہے سر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحت کے اندر، تعلیم کے اندر اور انصاف وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دلوایا جائے اور عام آدمی کو اٹھایا جائے. خان صاحب کا یہ موٹو ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، ہم انسانوں کے اوپر وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں کے اندر آپ کو اسکولوں کے اندر جس طریقے سے یکسر تعلیمی نظام یہاں پر رائج ہو چکا ہے، وہ جو کانسیپٹ تھا کہ امیر کا بچہ اور تعلیم حاصل کرتا تھا، غریب کا بچہ اور تعلیم حاصل کرتا تھا، تو یکسر تعلیمی نظام وہاں پر انشاءاللہ ہماری 5-6 بیٹھکس ہو چکی ہیں اور مزید بھی اس میں سیٹنگز ہوں گی، تو ہم جلد ہی اس کو بھی وہاں پر رائج کیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ہسپتالوں کے نظام کو وہاں پر بہتر کیا جائے گا. ہیلتھ کارڈ نے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ثانیہ خان صاحب نے کی، جو ایک سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں آپ کی جیب میں سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے کا چیک پڑا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. غریب کا مسئلہ 10 روپے کی آلو پیاز کی مہنگائی نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن زیادہ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اچانک سے آپ کو وہ 2.5-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کا کوئی آپریشن کروانا پڑ جائے، آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ آپ اس کا علاج نہیں کروا سکتے. تو فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے عوام کا احساس کرتے ہوئے اس کو ایک چیک جو ہے وہ دیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، تو جیسے کوٹلی کو بگ سٹی کا درجہ دے دیا گیا. سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں اس گورنمنٹ کی سمجھتا ہوں وہ ہے بلدیاتی الیکشن کا اناؤنسمنٹ. اگست میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کی پوری تیاریاں اپنے عروج پہ ہے جی. پرائم منسٹر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو یہ کریڈٹ حاصل ہوگا جی. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں وہ خود کو زندہ کر لیں گے اگر وہ یہ بلدیاتی الیکشن، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست کے اندر ہوگا. اور اس میں نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی ہے جی. فرسٹ ٹائم ہم نے جناب 25% کوٹا خواتین اور یوتھ کے لیے رکھا ہے جی، جو یوتھ کو ٹکٹس اوارڈ ہوں گے. پھر گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ نوجوان اٹھ کے جو ہے انشاءاللہ کل کو یہ اسمبلی میں اندر پہنچے گے. اور ایک جو نرسری کو بلاک کیا گیا تھا وہ اس جمود کو توڑا ہے جی پرائم منسٹر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب. اچھا، ابھی آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا اگست میں ہے پلان، تو کیا ابھی تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کلین سویپ کر سکتی ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کا جو گراف ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو وجہ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی سلیکشن ہے، جو انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک درویش وزیر اعظم کی سلیکشن کی ہے کہ جس سے وہ کھلی کچہری لگا رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے دروازے پرائم منسٹر ہاؤس کے تاریخ میں پہلی دفعہ کھلے. آپ ماضی میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس آتے ہوئے بھی کوئی جو ہے وہ جانور تو دودھ پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا. تو اب جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی ہے، لوگ اپنے جاتے ہیں، کوئی بھی رنگ نسل قبیلے یا برادری یا پارٹی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جنون کام لے کے آتا تو پرائم منسٹر اس کی بات بھی سنتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے عوامی وزیر اعظم کا لقب بھی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو ملا ہے. تو وہ لوگ آ کے بلا تفریق اپنے کام کرا رہے ہیں. تو دن بدن گراف جو ہے وہاں تحریک انصاف کا اوپر جا رہا ہے، اور بے شمار لوگ شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں. یہ فگوش کے اندر پچھلے دنوں جہاں پہ وہ علی محمد خان صاحب بھی گئے ہوئے تھے وفاقی وزیر، تو بڑا زبردست وہاں پر جو ہے وہ اجتماع ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ جلسہ ہوا. سو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی اب جو صورتحال بن چکی ہے، کل کنونشن ہوا اوورسیز پاکستانیوں کا، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی بھول گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں نئی جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اکٹھا کر کے اور ایک نئی سمت جو ہے وہ لے کے آ گئے ہیں، اور اس کو جو ہے ایک تحریک کو دوبارہ سے روح پھونکی ہے یہ بیرونی سازشوں نے جی. اچھا بجال صاحب، آپ یوتھ کے کوآرڈینیٹر ہیں آزاد کشمیر کے، کیا آپ اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کیپٹل میں ہمارا کشمیر کا کوٹا ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی ورکنگ کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے؟ دیکھیں جی، امپلائمنٹ جو ہے نا، نوجوانوں کو باروزگار بنانا اس گورنمنٹ کی سب سے اول جو ہے وہ پریورٹی ہے، اور اس کے لیے ہم مختلف محکموں کے اوپر بھی ان کو اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کو بڑھا بھی رہے ہیں. ظاہر ہے ایک جب ادارے کو اپ گریڈ کرتے ہیں تو وہاں پر نئی اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. اسی طریقے سے ہم جو یہاں پر جو ہماری کوٹا سسٹم ہے، ہم نہ صرف نوکریوں کے اندر
بلکہ ہم تعلیمی میدان مختلف یونیورسٹیز سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی ہیں تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کوٹا رکھیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے. مختلف یونیورسٹی سے ہمارا کانٹیکٹ بھی ہوا ہے, کچھ نے وہ حامی بھی بھری ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی اس کوٹے کو نوکریوں کے لیے بھی اور انشاءاللہ تعلیم کے لیے بھی بڑھایا جائے, اسکالرشپس کے لیے بھی بڑھایا جائے. زبردست. اچھا وقاص صاحب, مجھے وجہ سے بتائیے گا کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کسی کمپنی کے ساتھ کوئی اس طرح ڈیل چل رہی ہے جو کشمیر میں جا کے کوئی اپنا آفیسز یا ایسا سیٹ اپ بنائے جس سے گورنمنٹ کی جاب کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمارے یوتھ وہاں پہ کوئی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکے؟ دیکھیے جی, ایسی بے شمار کمپنیز ہیں جن کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے پرائم منسٹر اعظم کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی, اور بے شمار کمپنیز لوپ میں بھی ہیں. ٹورزم میں بے شمار لوگ ہیں جو وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آئی ٹی سیکٹر میں ہمارے آئی ٹی منسٹر بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ٹورزم کی پروموشن کے لیے پرائم منسٹر خود بھی جو ہے وہ کافی اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو بالکل جی بے شمار کمپنیز ہیں, ان کو یہاں پر لایا جائے. ابھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بھی چیئرمین ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہم مختلف لوگوں کو, مختلف سیکٹرز کے لوگوں کو ہم بالکل ویلکم کیا بھی ہے, اور آپ کی وسادت سے بھی آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں کشمیر کے اندر کہیں بھی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کشمیر کے اندر وہ اپنی وہ کہتے تھے ایک وقت آتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو گیو بیک کرنا ہوتا ہے. تو خاص کر ہمارے اوورسیز کشمیری ایک بڑا پوٹینشیل ہے ہمارا, تو بالکل ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی, اور وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہاں پر کمپنیز بھی ہم وہاں پر ان کو الاؤ کریں گے. اچھا وجاہت صاحب, میرا آخری آپ سے سوال, ابھی عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو ڈی چوک میں جلسہ بھی اناؤنس کیا, آپ اپنی یوتھ کو کیا پیغام دیں گے کہ 27 تاریخ کو جو جلسہ ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام کارکن, پارٹی کا کارکن ہونے کے ناطے سے اور اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے سے میں تمام یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان کو آپ کی ضرورت ہے. عمران خان سے جب میری لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے تو میں خان صاحب کو بھی یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب آپ ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ وسائل, ہماری کوئی گلہ, کوئی شکوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جنگ نہیں, یہ ہماری جنگ ہے. اور کسی نے جناب 6 دفعہ باریاں لی, کسی نے 4 دفعہ باریاں لی, بار بار باریاں لینے والے یہ ٹھگوں کا ٹولہ آج جو ہے وہ عمران خان کے خلاف. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ویژن نیا لے کے آئے, آپ کے پاس آپ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد, تو آپ کے اوپر اعتماد کون کرے گا؟ اور پھر آپ کے پاس ایسا کون سا پلان ہے کہ جو آپ 6 دفعہ باریاں لینے میں وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اور اس دفعہ وہ ایگزیکیوٹ کریں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کرسی کی لالچ میں, اور جو ان کی جو کاروبار یہاں پر چل رہا تھا, جس طریقے سے کرپشن کا بازار انہوں نے یہاں پر گرم کیا تھا, عمران خان نے کرپشن کا ان کا سمجھتا ہوں کہ کارخانے بند کیا, جس کی وجہ سے آج یہ بکھلاہٹ کا شکار ہے, اور کرسی کے چکر میں انہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. دیکھیں قوموں کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے, یا وہ اٹھ کھڑی ہوں اس نظام کے خلاف, اٹھ کھڑی ہوں اس کرپٹ مافیا کے خلاف, اور وہ اپنے حالتوں کو جو ہے وہ تبدیل کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے جو کال دی ہے 27 تاریخ کو, نہ صرف 10 لاکھ کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے, کل پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے بھی جو ہے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا, اور وہ خود پورے اضلاع کا دورہ کریں گے, اور انہوں نے کمیٹی بھی وہ تشکیل دے رہے ہیں, اور وہ یہاں پر بڑی تعداد کشمیریوں کی یہاں پر موجود ہوگی. تو نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں, یہ تحریکیں چلتی رہتی ہیں, اپنا کردار ادا کریں. کل کو جب اللہ کے حضور آپ سے یہ سوال ہو کہ جوانی کہاں گزاری, جوانی میں کیا کیا, تو آپ بتائیں کہ جب ملک کے اندر اس کرپٹ ٹولے کے خلاف عمران خان جیسا صادق امین شخص جو ہے وہ جنگ لڑ رہا تھا, تو ہم اس جنگ میں اس کے ساتھ تھے. تو گھروں سے نکلیں 27 تاریخ کو بھرپور جو ہے وہ ڈی چوک میں اپنے جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کرے, اور اپنے قائد, محبوب قائد, محسن پاکستان عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 27 تاریخ کو یہاں پر پہنچے اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کریں. یہ ٹھگوں کا ٹولہ اگر آپ کے اوپر پھر مسلط ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا قائد ہمیں نہیں ملنا. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعداد میں وہاں پر اکٹھے ہوں, اور ساری دنیا کو یہ میسج دیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ڈو مور کے فارمولے پہ یا کسی بیرونی ایجنڈے پہ نہیں چل سکے گا. پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی, پاکستان کی اپنی پالیسی ہوگی, وہ پالیسی جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے, وہ پالیسی جو پاکستان کی غریب کے لیے بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی صورت میں ہمیں ایک محسن پاکستان, ایک مسیحا ملا ہے, اور جو کال عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو دی ہے
انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان بھرپور اس میں شرکت کریں گے. میں خود یونیورسٹیز کا وزٹ کروں گا, خود جو ہے وہ نوجوانوں سے ہم ملاقات بھی کریں گے, اور پراپر آپ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی نمائندگی دیکھیں گے. جی بہت شکریہ وجاہت بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. ناظرین, یہ تھے وجاہت الیاس صاحب, کوآرڈینیٹر یوتھ افیئر آزاد کشمیر, جنہوں نے بڑی تفصیلی انداز میں آزاد کشمیر کی یوتھ کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں آپ کو بتائی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی سب پرائورٹی ہے کہ وہ صحت اور تعلیم کو بالکل ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے, جو بالکل ایک اہم ضرورت بھی ہے. اور کیونکہ یہ دو سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ بہت امپارٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تعلیم ہوگی تو ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, ہماری نسلیں سدھر سکتی ہیں, وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتی ہیں. اور صحت کا فیکٹر اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہے پتہ چلتا ہے کہ جیب میں ہمارے کچھ چند پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ گورنمنٹ نے سب سے بڑا مسئلہ بالخصوص غریب لوگوں کے لیے یہ حل کیا ہے کہ ان کو اب وہ پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ کہیں اپنا یا اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا علاج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد وجاہت صاحب نے بہت اچھی ایک انیشیٹو لیا جو انہوں نے بہت زبردست. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یوتھ کے لیے ان کی بڑی جو ہے نا کوششیں اور ایفرٹس کر رہے ہیں. ان کے 2 آفیسز انہوں نے بتایا کہ ایک کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں, ایک مظفر آباد سیکٹریٹ میں ہے. یہاں مقیم پاکستان میں اگر کسی یوتھ افیئر کو, کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے, کسی نوجوان کو کوئی مسئلہ, تو وہ بھی آ سکتا ہے. اگر کشمیر میں کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ سیکٹریٹ آ سکتا ہے. 24 گھنٹے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو وجاہت صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یوتھ کے حوالے سے بڑے سرگرم ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.